یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 41 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جا چکے تھے۔ تھوڑا آپ قریب آ جاؤ ادھر سے۔ جیل میں جب جا چکے تھے تو 2 قیدیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ایک بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اور دوسرا قیدی باورچی تھا جو کھانا بنایا کرتا تھا۔ تو وہ دونوں نے خواب بیان کیا تھا، وہ خواب کا تذکرہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، بڑی عزت سے بات کی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے قیدیوں سے جو مجرم تھے وہاں پر۔ تو کہا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک جو اپنے مالک کو شراب پلاتا ہے فیسقی ربہ خمرا، تو وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تم میں سے ایک جو بادشاہ کو شراب پلاتا ہے اور اس نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تو چھوٹ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے سولی دی جائے گی فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائے گے۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں ٹوکرا لے کر جا رہا ہوں اور اس ٹوکرے میں روٹیاں ہیں اور پرندے آ رہے ہیں اور روٹیاں کھا رہے ہیں، روٹیوں کو نوچ نوچ کر جا رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اس کے بعد پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائے گے۔ تو فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تو وہ دونوں یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو تم سے جھوٹ بیان کیا ہے بات بنانے کے لیے، اگر یہ خواب ہم نہ دیکھے تو یہ تعبیر نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، الذی فیہ تستفتیان، جو تم نے پوچھا وہی تعبیر بن گئی۔ کبھی کبھی ہوتا بھی یہ ہے کہ آدمی ڈپلیکیٹ خواب بھی پوچھتا ہے، بات بنا کر پوچھتا ہے، کچھ نہیں بھی پوچھا ہے تو دیکھا بھی نہیں ہے تو ایسے ہی پوچھ لیتا ہے۔ اور کبھی ہوتا یہ ہے کہ خواب آدمی دیکھتا ہے لیکن اس میں کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیتا ہے، جو وہ نہیں بھی دیکھا وہ بھی بڑھا کر ایک اسٹوری بنا کر پوچھتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ خواب جتنا دیکھے اتنا ہی پوچھے، اور جس سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ نیک آدمی ہو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی بے نمازی ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، فریب ہو اور دھوکے باز ہو۔ جس سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ نیک ہو، کیونکہ ان دونوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں چنا؟ تو انہوں نے جواب دیا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو نیک لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ یعنی ظاہر دیکھ کر کہا کہ آپ بڑے نیک لگتے ہو، اچھے لگتے ہو، کیونکہ آپ کا چہرہ نورانیت اور روحانیت والا اور آپ ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہوتے ہو، تو ایسے آدمی سے پوچھنا چاہیے خواب کی تعبیر جو نیک ہو۔ دوسرا، اگر کوئی جھوٹا پوچھ بھی لیتا ہے اور تعبیر دینے والے نے اس جھوٹ موٹ کے خواب پر تعبیر دے دی تو اب وہی ہوتا ہے جو تعبیر دینے والے نے تعبیر دی ہے، اس کے معاملے میں اس کی تقدیر وہی ہو جاتی ہے، کیونکہ خواب ایک مذاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، تو جب آدمی خواب کسی سے بیان کرے تو سترک اور چوکنا ہو کر بیان کرے، ہر ایک کے سامنے خواب بیان نہ کرے۔ اگر کوئی خواب دیکھ بھی لے تو نہ اپنی بیوی سے کچھ کہے، نہ اپنے بچوں سے کچھ کہے، نہ اپنے دوستوں سے کچھ کہے، رائے مشورہ نہ لے، بلکہ ڈائریکٹ اس سے پوچھے جس سے پوچھنا چاہیے، یعنی نیک آدمی سے ڈائریکٹ جائے اور اس سے پوچھے، اور جب وہ تعبیر دے دے تو اس تعبیر کو بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، تعبیر کے ہونے کا انتظار کرے، بے صبرا نہ بنے، بے چینی اپنے اندر نہ لائے۔ فرمایا کہ الذی فیہ تستفتیان، اب تم نے جو پوچھا وہی ہوگا، چاہے تم خواب دیکھو
यमद्दुम, मैंने तो ताबीर दे दी और तुम्हारे साथ वही होने वाला है। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिनहुमा, हजरत यूसुफ ने उस आदमी से कहा जो आदमी छूट जाने वाला था और बादशाह को दोबारा शराब पिलाने वाला था, यानी जो बादशाह को शराब पिलाता था उसके ख्वाब की ताबीर ये थी कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो उस आदमी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे कि अब तो तुम छूटने वाले हो, जाने वाले हो बादशाह के पास, तो तुम जा रहे हो तो सुनो मेरे बारे में भी कह देना, उस्कुरनी इंद रब्बिक, कि तुम्हारे बादशाह से, तुम्हारे रब से, तुम्हारे आका से और तुम्हारे पालनहार से ये कहना, मेरा तस्कीरा जरूर करना, मेरे बारे में जरूर कहना कि एक शख्स हमने जेल में ऐसा देखा है जो बेकसूर कैद है और बड़ा नेक है, बड़ा शरीफ है और बड़ा अच्छा मालूम होता है, तो मेरे बारे में भी जरा थोड़ी सिफारिश कर लेना और मेरे बारे में तस्कीरा कर देना, बता देना। तो फअंसाहु शैतान जिक्र रब्बहु, तो जब ये आदमी छूट कर गया तो शैतान ने इसे भुला दिया। अब ये भूल ही गया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्कीरा बादशाह से करना है, और वो बादशाह के पास गया और अपने कामों में मसरूफ और मशगूल हो गया और तस्कीरा करना ही भूल गया यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। फलबिस फिस्सिजनी बिज़ा सिनीन, तो उसके नतीजे में और कई साल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में कैद रहना पड़ा। अब यहां पर हिकमत क्या थी? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बयान करते हैं। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के अलावा मखलूक पर नजर की, यानी उनसे होने को ये अपने दिल में सोचा और उस पर अमल किया, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उनसे नाराज हुआ और ये उनकी कैद और बढ़ा दी गई। दूसरा ये कि मखलूक, जैसे हम अब अवाम हैं, हम में बहुत सारे लोग हैं, तो नबियों को छोड़कर जो उम्मत होती है वो उम्मत अगर ये करे तो ठीक है, उम्मत अगर ये करे तो ठीक है, क्योंकि उम्मत अगर ये करेगी तो ही तो काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर नबी और पैगंबर अगर ऐसा करे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ और मुक़र्रब बंदे होते हैं, अल्लाह के दिल के ज्यादा करीब होते हैं। तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि अगर मैं और आप और हम सब करें, हम किसी से मदद मांगे, किसी कैदी से, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया वही अगर करे तो ये ठीक है, लेकिन नबी करे तो इसलिए ठीक नहीं है कि अल्लाह को गवारा नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है कि जो तौहीद की दावत दे, जो यकीन की दावत दे, वो खुद किसी असबाब से अगर मदद मांगे तो ये चीज दलील बन जाती है। वो है ना, अगर हम इस काम में लगते हैं तो अगर हम फराइज की पाबंदी करें तो उम्मत सुन्नतों पर आती है, बात समझ में? तो अगर हम सुन्नत, नवाफिल, फराइज, वाजिबात, मुस्तहब्बात और नवाफिल सब की पाबंदी करें तो फिर उम्मत फर्ज पर आकर टिक जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर नबी हर उसूल और हर ज़ाब्ते की मुकम्मल पाबंदी करे तो लिहाजा उम्मत नबी की बात को सुनती है और मानती है। तो यहां पर फरमाया कि और ज्यादा दिन उन्हें रहना पड़ा। दूसरी चीज कि ख्वाब नेक लोगों से पूछना चाहिए। हजरत यूसुफ जब जेल में गए हैं तो अपने फर्ज को भूले नहीं है, यानी दावत का काम वहां भी जारी रखा है, वहां पर भी दावत देते रहे, अपने अखलाक से लोगों को इम्प्रेस और खुश करते रहे। ऐसे अखलाक थे कि हर कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को सुनने के लिए बेचैन हो जाया करता था। आप वो अखलाक की बातें किया करते थे, वो अखलाक का काम किया करते थे कि अगर कोई बीमार हो जाता तो उसे पानी दिया करते, खाना दिया करते, अपने हिस्से की दाल रोटी जो भी खाना जेल का होता वो उसे दिया करते थे, अपने बिस्तर पर सुलाया करते थे और सारी रात जागकर उसकी खिदमत किया करते थे और पूरा दिन मखलूक की खिदमत में लगाया और फिर रात भर मुसल्ले पर बैठकर जिक्र अस्कार में अपने आप को लगा दिया और रोते रहे और गिड़गिड़ाते रहे। और
ایک بہترین خصوصیت یہ تھی کہ سارے جیل کے قیدیوں کے لیے آپ دعا کرتے رہتے، روتے رہتے، ہر ایک کے قیدی کی مصیبت میں دیکھ کر آپ بڑا روتے اور بڑا غمگین ہوا کرتے تھے. تو یہ ایک چیز ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو مانوس کریں، ہم لوگوں کے دل کے قریب جائیں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں اور ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں اور ان کے لیے دعائیں مانگیں، اور لہٰذا ان کی تیمارداری کریں اور ان کے ساتھ گھل مل جائے. دوسری چیز یہ. تیسری چیز یہ ہے کہ جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ یہ دوسرا قیدی سولی پر لٹکایا جائے گا، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے، تو آپ نے فوراً اس سے بیان نہیں کی، حالانکہ بیان کرنا ضروری تھا، مگر آپ نے اشارہ دیا کہ تم میں سے ایک کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور دوسرے کو بچایا جائے گا، تو سن لو جو بچے گا وہ بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا. حالانکہ یقین تھا کون بچے گا، کون سولی پر لٹکایا جائے گا، مگر پھر بھی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر میں اس کو بتا دوں کہ تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا تو کیا وہ سکون سے رہ سکے گا؟ اگر کوئی ہمیں بتا دے کہ آپ کو سولی پر مغرب کے بعد لٹکایا جائے گا تو مغرب تک میرے خیال سے ہمیں کوئی کھانا کھایا نہیں جائے گا اور پانی پیا نہیں جائے گا اور سکون سے ہم رہ نہیں سکتے، صدمے سے ہی ہم مر جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ صدمے اور خوف اور رعب سے ہی ہم مر جائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو دوسرے والا تھا سولی پر جس کو لٹکایا جائے گا تو ڈائریکٹ اس سے نہیں کہا بلکہ صرف اشارہ دے دیا اور چھوڑ دیا، اشارہ دے دیا اور چھوڑ دیا. اسی لیے اگر کوئی ماں کو بیٹے سے بڑی محبت ہے اور بیٹا اگر مر جائے اور اس ماں کو اگر خبر دینا ہو تو اشاروں میں خبر دینی چاہیے. ڈائریکٹ اگر خبر دے گے تو ہارٹ اٹیک آنے کا اندیشہ ہے، ڈپریشن میں جانے کا اندیشہ ہے اور وہ صدمے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. اسی لیے بڑے حکمت کے ساتھ. ہاں دوسری چیز، دعوت کا کام حکمت کے ساتھ بھی ہو. حکمت یہی ہے کہ جس کو جو جس وقت بولنا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کس کو کس موقع پر کس طریقے سے بات چیت کرنا ہے. اب ایک آدمی مثال کے طور پر اس کے گھر پر موتا ہوئی ہے اور ہم وہاں جا رہے ہیں اس کے 4 مہینے کی تشکیل کے لیے، تو یہ حکمت نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا. ایک آدمی بڑا خوش و خرم ہے اور ہم وہاں پر جائیں گے اسے افسوس کی خبر دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، تو یہ حکمت نہیں ہے. حکمت یہ ہے کہ خوشی کو خوشی برقرار رکھنا، غم کو غم برقرار رکھنا اور اس کو اس کے لحاظ سے قبول کرنا. حکمت یہ ہے. تو فرمایا کہ شیطان نے بلا دیا. اب یہ کیوں ہوا کہ نبی ہونے کے باوجود یہ کیا؟ اب جب جیل میں پڑے رہے 7 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 7 سال. یعنی اتنی سی چھوٹی سی غلطی تھی کہ بھئی تم ذرا اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا. کتنی سال قید میں رہے؟ 7 سال. تو حضرت جبریل امین آئے انسانی شکل میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور وہ جیل میں تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے. تو کہا اللہ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اللہ نے. کہا اللہ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہیں باپ کا چہیتا کس نے بنایا؟ یعنی جو حضرت یعقوب تھے وہ سب بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف سے کرتے تھے، تو وہ محبت باپ کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. تو کہا اللہ نے ہی چہیتا بنایا. کہا تیسرا سوال، جب تم کنویں میں گئے تو تمہیں کس نے بچایا؟ کہا اللہ نے. جب کنویں سے باہر نکلے تو تمہیں بازار تک کس نے پہنچایا؟ کہا اللہ نے. تو کہا بازار سے محل تک کس نے پہنچایا؟ چوتھا سوال. کہا اللہ نے. کہا جب تمہاری عزت داغدار ہونے والی تھی، یعنی زلیخا غلط کام کرنا چاہ رہی تھی، تو کس نے بچایا؟ 7واں سوال. کہا اللہ نے. کہا پھر تمہارے لیے گواہ کو تیار کس نے کیا؟ وہ جو چھوٹا بچہ تھا جس نے گواہی دی تھی. اگر پوری دنیا اگر دودھ پیتے بچے سے گواہی دلوانا چاہے تو دلوا سکتی ہے گا؟ نہیں دلوا سکتی. کہا اللہ نے. کہا پھر تمہیں جیل میں کس نے پہنچایا؟ کہا اللہ نے. اب تمہیں خواب کی تعبیر کا علم دیا، جو قابلیت اور صلاحیت دی، 9واں سوال، وہ کس نے دی؟
کہا کہ اللہ نے. اگر اللہ نہ چاہتا تو تم خواب کی تعبیر بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے. بھئی عالم اگر مثال کے طور پر علم اس کا ہمیں دکھ رہا ہے تو علم کے پیچھے اللہ کی مدد بھی دکھنی چاہیے. مفتی کا فتویٰ دکھ رہا ہے تو مفتی اللہ کے بغیر مفتی ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دائی اللہ کے بغیر دائی ہو ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر اللہ کے بغیر ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی مدد ہے اسی لیے تو ڈاکٹر بنا. اسی لیے کوئی نبی اللہ کے بغیر نبی بن نہیں سکتا. کوئی نبی اپنا معجزہ دکھا نہیں سکتا اللہ کے بغیر. تو یہاں پر کہا کہ جو خواب کے تعبیر کا علم دیا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. تو کہا پھر تم اللہ کو کیسے بھول گئے؟ اللہ کا 10واں سوال کہ جب تمہیں سخت مصیبت اور حالات میں ضرورت تھی اور اللہ کو پکارنا چاہیے تھا تو تمہاری نظر بادشاہ پر کیسے ٹکی؟ بادشاہوں کے بادشاہ پر کیوں نہیں ٹکی؟ 10واں سوال. کہا اللہ ناراض ہے. اور حضرت جبریل کی یہ جملے نہیں تھے, میں تو بڑی نرمی سے بیان کر رہا ہوں, لیکن حدیث کا جملہ یہ ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کسی اور پر نظر کرتے ہوئے, تمہیں شرم نہیں آئی کسی اور پر نظر رکھتے ہوئے. یعنی اللہ بہت چاہتا ہے نا نبیوں کو. اب نبی اللہ کی چہیتی مخلوق, محبوب ترین مخلوق پوری دنیا میں. اللہ نے انسان بنایا تو سب سے پہلے جو بہترین روح تھی وہ بہترین پاک باز روح نبیوں کے جسم میں ڈالی. تو گویا ہمارے 10 لڑکے ہیں, ہم اس میں سے ایک بیٹے کو بہت چاہتے ہیں, بہت لاڑکا بچہ ہمارا, اور وہ بچہ اگر ہماری ناک کٹائے یا وہ بچہ جب مصیبت میں ہو تو ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جائے تو ہمیں پسند ہوتا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ باپ میں ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, شہرت ہے, کانٹیکٹ ہے میرے. جب تیرے اوپر مصیبت پڑی تو تو اپنے چچا کے پاس چلا گیا, خالو کے پاس چلا گیا, ماموں کے پاس چلا گیا, باپ کو بھول گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھ معاملہ یہ محبت کا ہے, یہ ہم اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے, غلط نظریے سے نہ دیکھے. یہ دیکھے کہ اللہ کو کتنی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ اتنا سا بھی یوسف علیہ السلام نے دوسروں کی طرف نظر کی, رخ کیا, بس بات چیت کی تو اللہ کو پسند نہیں. نہیں 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 نہیں, یوسف تو میرا ہے, یوسف تو مجھ سے مانگنا چاہیے, میرا بندہ ہے, میرا نبی ہے, میں نے بھیجا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصیبت بھیجوں اور کوئی اور دور کر دے؟ بھئی مصیبت کا بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مصیبت میں بھیجوں اور وہ بادشاہ دور کر دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصیبت ہم نے بھیجی اس لیے کہ ہمارا بندہ مصیبت میں جب ذکر کرتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے, مصیبت میں جب روتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ کو کسی کے آنسو بہت پسند آتے ہیں, اسی لیے بار بار اسے رلاتا رہتا ہے, کیونکہ حالات آئے گے تو یہ روئے گا, یہ روئے گا تو اس کے آنسو گرے گے, اس کے آنسو گرے گے تو پھر ہمیں اچھا لگے گا. اسی لیے اللہ کسی کو بار بار رلاتا ہے, اور کسی کا ہنسنا بڑا پسند آتا ہے اللہ کو تو اللہ بار بار اسے ہنساتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور کسی کا پلنگ پر پڑے رہنا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے, تو بیچارہ بیمار ہی بیمار رہتا ہے. وہ بیمار رہ کر اتنی عبادت کا درجہ پا لیتا ہے کہ بس نبی بننا باقی رہتا ہے, اتنی نیکیاں اسے مل جاتی بستر پر پڑے 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 پڑے. جتنی نیکیاں ہمیں مسجد میں آ کر نہیں ملتی اتنی نیکیاں اسے بستر پر مل جاتی ہے. بیمار کی دعا نبیوں کے جیسے قبول ہوتی ہے, بیمار پر اللہ کی نظر نبیوں کی مانند ہوتی ہے, نبیوں کو اللہ بار بار دیکھتا ہے, توجہ کرتا ہے, ایسی نظر اللہ کی بیمار پر ہوتی ہے. بیمار کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے, اور بیمار ہر گھڑی قبولیت میں رہتا ہے. یعنی بیمار جب کچھ بھی زبان سے نکلے قبول ہو جاتا ہے. سمجھ میں بات, قبولیت کی گھڑی رہتی ہے اس کے لیے ہر. تو یہاں پر فرمایا کہ کسی اور سے مانگ لے, یہ ہمیں پسند نہیں ہے. تو یہ ساری حکمتیں تھی.